بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج انشاءاللہ ہم سال دوم کے پہلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اردو لازمی کے پرچے کے حوالے سے ایک نہایت اہم لیکچر آج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع نصاب کے تعارف پر مشتمل ہے۔ آج ہم پرچہ کے پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ اس حوالے سے ایک اہم لیکچر ثابت ہوگا کہ آپ لوگوں کو اپنے پرچے کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو جائے گی کہ آپ کے پرچے میں کون سا سوال کتنے نمبر کا آتا ہے اور اس سوال کے بارے میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ پیپر پیٹرن سے آگاہ نہیں ہوں گے، آپ اپنے سوال کو تیار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کا سوال کتنے نمبر کا ہے، آپ کے سبق میں سے کتنے نمبر کا کون کون سا سوال پیپر میں آتا ہے، یا آپ کی کتاب سرمایہ اردو میں سے کتنے نمبر کا کون کون سا سوال آتا ہے، اور حصہ گرامر میں سے کون کون سے سوال اور کتنے نمبر کے سوال آپ کے پیپر میں آتے ہیں، تو آپ جب کسی بھی سوال کو تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے اہم چیز جو آپ کے مد نظر ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ سوال کتنے نمبر کا آتا ہے۔ نمبر 2 کہ اس سوال کا پیٹرن کیا ہے، اس کو میں نے حل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور نمبر 3 کہ مجھے اس سوال کو حل کرتے ہوئے کتنا وقت درکار ہوگا، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کا جو اردو لازمی کا پیپر ہے یہ 100 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں۔ تو عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اردو کے حوالے سے چونکہ طلباء کی لکھنے کی مشق بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اکثر وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اردو کا پیپر جو ہے وہ مکمل حل نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کو نمبروں کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے ضروری ہے سلیبس کا آغاز کرنے سے پہلے، تاکہ آپ جب سلیبس کو پڑھیں تو آپ کے مد نظر ہو کہ میں نے اس سبق میں سے کون کون سا سوال کس طریقے سے تیار کرنا ہے، اور آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے ہم آج کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کا اردو لازمی کا پرچہ 100 نمبر کا ہوگا، جس کے 2 حصے ہوں گے۔ حصہ معروضی، جس میں آپ کو MCQs کے سوال پوچھے جاتے ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات۔ آپ کو ہر سوال کے 4 آپشن دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے آپ کو ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو حصہ معروضی آپ کا 20 نمبر کا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سال اول میں 20 نمبر کا معروضی تھا۔ اس کے بعد حصہ انشائی آپ کا 80 نمبر کا ہے۔ 80 نمبر کا یہ حصہ جو ہے، یہ آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو ہے آپ کو اس کو تحریری شکل میں جوابی کاپی کے اوپر حل کرنا ہوتا ہے۔
تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حصہ معروضی جو کہ ہمارا 20 نمبر کا ہے، اور اس 20 نمبر کے پرچے کو ہمیں 20 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس حصہ معروضی میں کون کون سے سوال کتنے کتنے نمبر کے جو ہے وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو امتحانی پرچے میں حصہ معروضی جو ہے اس کو سوال نمبر 1 کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے، اور اس سوال کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی اس سوال کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ آپ کو ان چاروں حصوں کو ازبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ان چاروں حصوں میں کون کون سے سوال شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر طلبہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سوالوں کو یاد تو کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے ان کے ذہن میں آپشنز نہیں ہوتے، وہ اس حوالے سے اس کو تیار نہیں کرتے، لہٰذا ان کے لیے مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہ تکہ بازی یا پھر نقل کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے سوالات کو جو ہے وہ غلط کر کے وہ آ جاتے ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے انہیں وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے حصہ معروضی، اس کا جو پہلا جز ہے الف، اس میں ہمارے پاس اردو کی نصابی کتاب یعنی سرمایہ اردو، آپ کی جو سال دوم کی سرمایہ اردو ہے، اس کا جو حصہ اسباق ہے، یعنی کہ ہماری کتاب کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ اسباق ہوتا ہے، اس کے بعد حصہ نظم ہوتا ہے، اس کے بعد حصہ غزل ہوتا ہے۔ تو یہ جو کثیر الانتخابی یعنی MCQs کے سوالات 5 نمبر کے آپ کے معروضی پیپر میں آئیں گے، یہ حصہ نظم اور حصہ غزل میں سے نہیں آئیں گے، یہ صرف اور صرف حصہ اسباق میں سے آپ کے پیپر میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو حصہ اسباق ہے اس میں سے 5 نمبر کے MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات شامل کیے جائیں گے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی سبق آپ کو پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، تو اس کی ریڈنگ آپ نے کثیر الانتخابی سوالات کے حوالے سے بھی کرنی ہے، کہ آپ نے اس میں جو اہم معلومات آپ کو لگے، کوئی نام ایسا آ جائے، کوئی سن آ جائے، کوئی ایسی اہم معلومات آ جائے، تو آپ نے اس کو ٹک کر لینا ہے، تاکہ آپ جب اس کو دوبارہ پڑھیں تو آپ کو وہ جو آپ کے نشان زد جو علامتیں ہیں، جو آپ کے الفاظ آپ نے کیے ہوں گے، تو وہ آپ کو دوبارہ آپ ان کو پڑھ سکیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اس کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ آپ حصہ اسباق کے کثیر الانتخابی سوالات کو حل نہ کر سکیں۔ سوال نمبر 1 یعنی حصہ معروضی کی جو بے جز ہے، یعنی اس کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ ہمارے پاس مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کے حوالے سے 5 کثیر الانتخابی سوالات شامل ہوتے ہیں۔ مطابقت یعنی فعل، فاعل اور مفعول کی مطابقت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں، اور حروف یعنی کا، کی، کے وغیرہ کا جو درست استعمال ہے اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات MCQs دیے جاتے ہیں، اور درست جو جواب ہوتا ہے آپ کو ان 4 آپشن میں سے اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ حصہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 کی جیم جز، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کے حوالے سے 5 نمبر کے کثیر الانتخابی سوالات آپ کے پیپر میں شامل ہوتے ہیں۔ رموز اوقاف یعنی کہ ہم جب کوئی تحریر پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہم نے وقف کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، ہم نے رکنا کہاں رکنا ہے اور کتنا رکنا ہے۔ تو رموز اوقاف کے حوالے سے آپ کو ایک الگ لیکچر دیا جائے گا۔ تو رموز اوقاف کے صحیح استعمال کے حوالے سے MCQs آپ کے پیپر میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے اجزاء میں سے درست جز کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے
سوال کو درست ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو نمبر 4 یعنی دال جز جو سوال نمبر 1 اور حصہ معروضی کا جو آخری حصہ ہے، اس میں امدادی افعال یعنی فعل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اصل فعل ہوتا ہے اور ایک امدادی فعل ہوتا ہے۔ امدادی فعل وہ فعل ہوتا ہے جو کسی جملے میں اصل فعل کی مدد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، یعنی ہیلپنگ وربز انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 5 نمبر کے جو ہیں وہ ہیلپنگ وربز ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات اس میں سے بنائے جائیں گے اور آپ نے اس کا درست جواب جو ہے وہ اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے پیپر کے حصہ انشائی کی طرف۔ تو سوال نمبر 2 حصہ انشائی کا جو پہلا سوال ہوتا ہے اس کو ہم سوال نمبر 2 کہتے ہیں، اور یہ سوال 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہی سوال ہے جو سال اول کے پرچے میں بھی سوال نمبر 2 ہی ہوتا ہے، اور بالکل ویسا ہی سوال ہے۔ اس سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 اجزاء ہوتے ہیں، الف اور بے۔ اور یہ جو سوال ہے یہ آپ کی کتاب کا جو حصہ نظم ہے اس کے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے حصہ نظم کے 2 اشعار یعنی کہ ایک بند حصہ نظم کا دیا جاتا ہے، جو کہ ایک ہی نظم میں سے دونوں اشعار ہوتے ہیں، وہ ایک بند ہوتا ہے، وہ کسی بھی نظم میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے 2 اشعار ہوتے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ نظم کی تشریح جو کہ سوال نمبر 2 کے پہلے جز پر مشتمل ہے، یہ 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نظم کا عنوان دینا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر نظم حمد ہے تو آپ کو عنوان حمد دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاعر، جو بھی اس کا شاعر ہے، آپ نے شاعر کا نام جلی حروف میں دینا ہوتا ہے، واضح حروف میں دینا ہوتا ہے، اور یہ ایک نمبر کا، یعنی کہ شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوگا اور نظم کے عنوان کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ تو اس کے بعد آپ نے نظم کے 2 اشعار یعنی نظم کے ایک بند کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جو کہ 8 نمبرز پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو تقریباً 3.5 سے 4 صفحات پر مشتمل تشریح کرنی ہوگی۔ تقریباً 5 ہم جو اردو کے پیپر میں جو ہماری نمبروں کی ریشو ہوتی ہے وہ تقریباً 5 نمبر پر پیج کے حوالے سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو جو آپ کو 3 سے 4 صفحات پر مشتمل یہ تشریح کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 2 کا دوسرا حصہ یعنی اس کی بے جز جو کہ 10 نمبر کی ہے، یہ غزل کے 3 اشعار کی تشریح اور شاعر کے نام پر مشتمل ہوتی ہے۔ بالکل سال اول کی طرح یہ سوال ہے۔ آپ کے پیپر میں اس جز میں ایک ہی غزل میں سے 3 اشعار دیے جاتے ہیں، آپ نے ان کی تشریح الگ الگ کرنی ہوگی، کیونکہ ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوں گے، یوں 3 3 اور 3 9 نمبر جو ہیں وہ آپ کی اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوں گے، اور 1 نمبر جو ہے وہ آپ کے شاعر کے نام پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 3 اشعار کی تشریح جو ہے 3 3 نمبر کی، تو یہ 10 نمبر کا آپ کا سوال۔ یوں آپ کا جو سوال نمبر 2 ہے وہ اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ نظم کے 2 اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ غزل کے 3 اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 3 یہ 15 نمبر کا سوال ہے، اور یہ آپ کی کتاب کا جو حصہ اسباق ہے اس میں سے یہ سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے 2 میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی اس سوال میں آپ کو 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے، آپ کو ان 2 میں سے ایک پیراگراف سلیکٹ کرنا ہوتا ہے،
اس میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا پیراگراف ہے جو آپ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، جو آپ نے یاد کیا ہوا ہے، جس کو آپ نے بارہا پڑھا ہے، جو آپ کو بہتر انداز سے نسبتاً بہتر انداز سے آتا ہے تاکہ اس میں آپ کے نمبر زیادہ آ سکیں، تو آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ اس کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ سبق کا عنوان آپ کو دینا ہوتا ہے، جس سبق میں سے وہ پیراگراف لیا گیا ہے اس کا عنوان دیں۔ سبق کے مصنف کا نام دینا ہوتا ہے آپ کو، یہ ایک نمبر ان دونوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ آپ سال اول میں سیاق و سباق سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ سیاق و سباق یعنی کہ یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف کے شروع میں اور اس پیراگراف کے بعد میں مصنف نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ آپ نے اس پیراگراف کو سبق کے باقی حصے کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو جوڑنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا سمجھ سکے کہ یہ پیراگراف جو ہے اس پیراگراف کی اس سبق کے اندر کیا اہمیت ہے، اس پیراگراف کی اہمیت اس سبق کے اندر کیا ہے، یہ آپ کا سیاق و سباق جو ہے وہ واضح کرے گا پڑھنے والے پر۔ تو آپ نے سیاق و سباق جو کہ 3 نمبر کا ہوتا ہے، اس کو آپ نے 8 سے 10 لائنوں پر محدود رہتے ہوئے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر کی تشریح ہے۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، آپ نے اس پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے۔ اس کا اصول جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1/3 ہوتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل وہ آپ کا جو پیراگراف ہے وہ 10 لائنوں پر مشتمل ہے، تو آپ نے اس کی تشریح جو ہوگی وہ 30 لائنوں یعنی اس کے تیسرے حصے پر آپ نے اس کو بڑھانا ہے، 30 لائنوں پر مشتمل آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوگی، اور یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ سوال نمبر 4 10 نمبر کا سوال ہے۔ یہ بھی آپ کی کتاب کے حصہ اسباق میں سے سوال ہے۔ یہ آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ آپ کو 2 اسباق دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے ایک سبق کا خلاصہ اپنی پسند کے مطابق آپ نے سلیکٹ کر کے لکھنا ہوگا۔ مصنف کا نام جو ہے وہ 1 نمبر کا ہوگا۔ مصنف کا نام آپ نے اوپر سب سے پہلے شروع میں جلی حروف میں لکھنا ہوگا، واضح حروف میں لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد خلاصہ جو ہے یہ آپ کا 9 نمبر کا ہوتا ہے، اور خلاصے کا اصول بھی وہی ہے کہ 1/3 یعنی کہ تشریح میں آپ کو 1/3 زیادہ کرنا ہوتا ہے، خلاصے میں آپ کو 1/3 جو ہے وہ کم کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا سبق جو ہے فار ایگزامپل ہم چلیں یوں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کا سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے تو آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ 1 صفحے پر لکھنا ہوتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہے۔ تو عام طور پر ہماری کتاب کے اندر جو اسباق موجود ہیں وہ ان کا خلاصہ جو آپ اپنے پیپر شیٹ کے اوپر لکھیں گے تو یہ تقریباً کوئی 3 سے 3.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو امتحان میں نمبر بھی اچھے مل سکیں۔ سوال نمبر 5 یہ نظم کے خلاصے کا سوال ہے۔ آپ کے حصہ نظم میں سے ہوتا ہے۔ 5 نمبر کا نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل اس کو جو ہے نا آپ نے 8 سے 10 لائنوں میں آپ نے نظم کا خلاصہ مختصر ترین انداز میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ نظم کا خلاصہ لکھتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ نظم میں موجود جو اہم پوائنٹس یا جو ضروری پوائنٹس آئے ہیں وہ اسی ترتیب سے خلاصے میں آنے چاہیے جس ترتیب سے وہ نظم میں موجود ہیں، ادروائز آپ کے نمبر جو ہیں وہ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 یہ آپ کا حصہ گرامر میں سے ہے۔ خط یا آپ بیتی، آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، آپ کو خط بھی دیا جاتا ہے پیپر میں اور آپ بیتی بھی دی جاتی ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک سوال حل کریں، تو آپ کو ان میں سے جو سوال بہتر یاد ہو آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ عام طور پر طلبہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ بیتی کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ آپشن ہے تو ہم خط ہی کریں گے، یا کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو آپ بیتی کر لیتے ہیں خط چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ آپ کو دونوں چیزیں تیار کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ خط کسی ایسے موضوع پر آ جاتا ہے
کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی آگاہی نہیں ہے، تو اس وقت اگر آپ اس پر سوچتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، پوائنٹس بناتے رہیں گے تو آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو آپ بیتی کا سوال ہے وہ آسان ہے، تو آپ اس کو کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے آبیتی کا سوال یاد ہی نہیں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہی نہیں آبیتی کیا ہوتی ہے، تو آپ مجبور ہوں گے کہ آپ اس خط کو ہی لکھیں، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس پر وقت ضائع کریں گے اور آپ اس خط کو بہتر طور پر لکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو آپ کو خط اور آبیتی دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو تیار ہونی چاہیے، تاکہ وہاں پر آپ دیکھیں جو آپ کو مناسب لگے، جو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو، آپ اس کو وہاں پہ لکھ سکیں تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ آئیں۔ آپ کے پرچے کا سوال نمبر 7 اور آخری سوال یہ مضمون پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو 3 موضوعات دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک موضوع پر آپ نے مضمون، تفصیلی مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان نمبروں کے حساب سے آپ کو اس سوال پر بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ مضمون کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مشاہدہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھیں، ان کا مشاہدہ کریں، ان پر غور کریں، ان پر تفکر کریں، فکر کریں، سوچیں، تو ہمارا مشاہدہ کتنا گہرا ہے، کتنا وسیع ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو املا ہے، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ کتنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ہمیں جملے بنانے کتنے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں، آپ کی معلومات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اس موضوع کے بارے میں کس طرح کی معلومات دیتا ہے اور کس ترتیب سے دیتا ہے، اور اس کو لکھنے کا ڈھنگ جو ہے وہ کتنا آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال کے لیے آپ کو مشق درکار ہوگی، بہت زیادہ مشق درکار ہوگی۔ تو آپ کو مشق ضرور کرنی ہے اس سوال کی، اور بہت سارے اہم موضوعات پر ہم بات بھی کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ مضمون کیسے لکھنا ہے، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، اس پر کتنا وقت درکار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ایک اچھا مضمون جو ہوتا ہے وہ کتنے وقت میں لکھا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کتنے صفحات جو ہوتے ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک چیز پر آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ آپ کسی سوال کو، چاہے وہ سبق کا خلاصہ ہو، چاہے وہ پیراگراف کی تشریح ہو، چاہے مضمون ہو یا خط ہو، کوئی بھی سوال ہو، عام طور پر طالب علم جو ہوتے ہیں وہ اس کو رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خلاصہ ہمیں آتا ہے، لیکن جب پیپر میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس کو لکھ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ ان کے لکھنے کی مشق ہی نہیں ہے، وہ یاد کرتے رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پیپر میں آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ لکھ کے، آپ نے اس کو لکھ کے دینی ہے، سنانی نہیں ہے آپ نے۔ لہٰذا کوئی بھی سوال یاد کریں، اس کو لکھیں، ایک بار لکھیں، پھر اس کو پڑھیں، غلطیوں کی نشاندہی کریں، اس کو پھر لکھیں۔ یوں آپ 2 سے 3 دفعہ ایک سوال کو یاد کر کے جب لکھیں گے تو وہ سوال آپ کو بہت بہترین طریقے سے یاد ہو جائے گا، اور پیپر میں آپ کے لکھنے کی جو سپیڈ ہے وہ بھی بنے گی۔ عام طور پر آپ گھر میں روز 1 سے 1.5 یا 2 صفحات اردو کے لکھا کریں، کیونکہ اردو لکھنے کی مشق ہماری بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیپر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم پورا پیپر حل نہیں کر پاتے، یا اگر ہم حل کرتے بھی ہیں تو ہم ہر سوال کو اس کی مطلوبہ جو اس کی لینتھ ہے وہ نہیں کر پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیپر پورا حل کیا ہے، مگر اس میں نمبر پھر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سوال کو بہترین طریقے سے
لکھا نہیں ہوتا، املا کی غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جب آپ لکھنے کی مشق کریں گے تو آپ کی املا کی اغلاط جو ہیں وہ بھی درست ہوں گی اور آپ کے لکھنے کی سپیڈ بنے گی، یوں آپ اپنا پیپر جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل کر پائیں گے اور آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ کو نصاب کے بارے میں بھرپور رہنمائی میسر آئی ہوگی۔ آپ اس کو توجہ سے سنیے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اس کے اہم نکات کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال تیار کرنا ہو تو اس کو کس انداز سے کتنے نمبروں کے مطابق آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ۔